یار کیا بندہ ہے یہ! ایک نظر مجھ پہ ڈال دے، میں تو کئی راتیں اس پہ قربان کر دوں۔ کراچی کے مشہور کلب میں بیٹھی وہ لڑکیاں اس مرد پہ تبصرہ کر رہی تھیں جو ارد گرد سے بے نیاز اپنے سر کو صوفے کی پشت پہ پھینکے کئی لوگوں کی دھڑکنیں روکے ہوئے تھا۔ یار سنا ہے بہت مغرور ہے۔ اس لڑکی کے مقابل بیٹھی دوشیزہ نے اب کی بار اپنا نظریہ پیش کیا۔ جتنا بھی مغرور ہو، ہانیہ بلوچ کو انکار نہیں کرے گا۔ پہلی والی لڑکی شاید کچھ زیادہ ہی خود پرست تھی۔ ہائنہ ملک جیسی کو گھاس نہیں ڈالی اس نے، تو تم کیا چیز ہو؟ مقابل بیٹھی لڑکی کو فقط اس کی باتوں سے ہی حسد ہوا تھا۔ اگر یہ شخص اس کی طرف جھک جائے تو اس جیسی کئی لڑکیاں خاکستر ہو جائیں۔ رکو میں اس سے بات کر کے آتی ہوں۔ اپنے بالوں کو لہرا کر پیچھے کی جانب پھینکتی وہ اس شاندار مرد کی جانب بڑھی جو آنکھیں موندے سگریٹ کے بڑے بڑے کش لیتا اپنے اندر کی گھٹن کو کم کرنے کی کوشش میں تھا۔ ہیری ہینڈسم! بلیک سلک کے بولڈ سے چست ڈریس میں ملبوس وہ بجلیاں گراتی وہاں موجود ہر شخص کا ایمان ڈگمگا رہی تھی، مگر مجال ہے جو اس شخص نے ایک آنکھ بھر کے سے دیکھا ہو۔ یس، شان بے نیازی سے یک لفظی جواب دیتا وہ اب بھی اپنی نگاہوں کا رخ موڑے ہوئے تھا۔ تم میری جانب دیکھ کر بھی تو بات کر سکتے ہو۔ ہانیہ بلوچ کو اس مرد کی خود سے بے نیاز نگاہیں بالکل بھی بھائی نہ تھی۔ جب ہی سب سے سرخ پڑتے پرسکون لہجے میں بولی، کیا میں نے تمہیں دعوت دی کہ آ کر مجھ سے گفتگو کرو؟ اپنی سگریٹ کو پیروں تلے سے مسلتا وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ یہ انا پرستی! اس کی نگاہیں اب بھی ہانیہ کے مخالف سمیت تھی۔ میرا نام ہانیہ بلوچ ہے، اپنی بے عزتی کو بامشکل ضبط کرتے خوش دلی سے بولی۔ اوہ نائس نیم! اگر تم مجھے اس گندگی میں نہ ملی ہوتی تو میں ضرور اپنی بیٹی کا یہ نام رکھتا، بٹ فی الحال نہ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے نام میں۔ اپنے کوٹ کو صوفے کی پشت سے اٹھا کر کندھے پہ ڈالتے اس شخص کا غرور عروج پر تھا۔ اتنا گھمنڈ! مہار اہانت کی ہانیہ کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ سبکی کا احساس اسے اپنے بولنے سے روک نہ پایا۔ اب کی دفعہ مقابل نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا تھا، گویا کہ وہ اور اس کے الفاظ اس کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے۔ ایک نگاہ ارد گرد دوڑائے وہ آگے بڑھنے والا تھا جب ہانیہ کا دودھیا ہاتھ اس کی کلائی پہ آ ٹکا۔ بے حد ٹھٹکتے ہوئے اس نے اپنی کلائی کی جانب دیکھا تھا جو اس وقت لمبی مخرومی انگلیوں کی زد میں تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو! ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے بے حد غصے سے چلایا تھا۔ پہلی بار نگاہ اس کی جانب اٹھی تھی جو حسین تھی مگر مقابل حسن کا دیوتا تھا۔ ایسے حسین چہرے اس کے فولادی جسم اور پھترا دل پہ اثر نہیں کرتے تھے، جبکہ اس کی چیخ پہ ہانیہ بلوچ کا سہم کر 2 قدم پیچھے ہو جانا واللہ کمال تھا۔ آج یہ جرت کی ہے، لڑکی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، اگر آئندہ کبھی میری جانب ہاتھ بڑھایا تو کاٹ کر پھینک دوں گا۔ اس کے منہ پہ پھنکارتے ہوئے اس کو ہزاروں لوگوں کے سامنے بے عزت کر گیا تھا، جبکہ ہانیہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی جو ایک پل میں اس کی عزت کو مٹی میں ملا گیا تھا۔ ویٹر! ہانیہ کے سری کر دینے کے بعد اس کا رخ اب ویٹر کی جانب تھا جو اس کا اشارہ سمجھتا پانی کی بوتل پکڑے اس کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ کلب میں اس وقت ہر طرف سناٹا چھایا تھا، لوگ اپنی سرگوشیاں روکنے اس دیوتا کی حرکات دیکھ رہے تھے جو اپنے عملوں سے سب کے دل دھڑکاتا کئی دلوں کو اپنے پیروں میں ڈھیر کر رہا تھا۔ ویٹر کے ہاتھ سے پانی کی بوتل پکڑتے ہوئے اپنی کلائی میں اچھی طرح پانی ڈال کر اسے دھونے کے بعد بوتل ہانیہ کی جانب اچھال گیا۔ یہ اوقات ہے تمہاری کہ تمہارا چھوا ہوا حصہ بھی مجھے دھونا پڑ رہا ہے۔ اس کا غرور کمال تھا اور غرور کرنے والے لوگ اللہ کو کب پسند ہوتے ہیں۔ اتنا غرور اچھا نہیں ہے شہزادے! مجمع سے آئی آواز پہ اس کے قدم 2 پل کو رکے تھے، مگر ایسا صرف 2 پل کے لیے ہی تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ پورے قد سمیت کلب سے نکلتا چلا گیا، جبکہ ہانیہ دل دل میں اس سے بدلے کے منصوبے بناتی اپنی بے عزتی کو زیادہ ہی دل پہ لے گئی تھی۔ آیا نہیں تمہارا وہ بیٹا آج بھی گھر؟ طوائف ماں کا بد کردار آوارہ بیٹا! شاہ ولا پورا روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر کرنے خوبصورت انداز سے ہوئی ہوئی تھی۔ اس میں رہنے والے لوگوں کے لہجے اور رویے اتنے ہی بدصورت تھے۔ پرسکون اور خاموش ولا میں اس وقت نویرہ شاہ کی کڑک آواز گونج رہی تھی جبکہ عالم شاہ صوفے پر بیٹھے اپنے آپ میں ضبط کیے ہوئے تھے۔ تو آپ کس خون کی پیداوار ہیں مسز شاہ؟ وہ بھی بتا دیں۔ ولا میں داخل ہوتے بارش شاہ نے کارڈار مگر تنزیہ لہجے میں اپنا تیر پھینکا تھا جو سیدھا جا کر نشانے میں لگا تھا۔ لو آ گیا کسی طوائف کے پہلو سے اٹھ کر اور اب آ کر مجھ پہ انگلی اٹھائے گا۔ نویرہ شاہ تو اس کی بات پہ اندر تک بلبلائی تھی جب یہ اپنی زبان کو مزید جوہر دکھانے لگی۔ انگلیاں تو نہیں اٹھائی میں نے مسز شاہ، بلکہ اپنی طرف اٹھی ہوئی انگلی کے آگے آئینہ پیش کیا ہے
جس کے باعث وہ انگلی آپ کی جانب رخ موڑ گئی۔ میرا قصور؟ بے حد معصومیت سے جواب دیتے وہ نویرہ شاہ کو سر تپیر آگ لگا گیا۔ دیکھ رہے ہو تم اپنی بیٹی کی زبان؟ جب کچھ نہ بن پڑا تو وہ عالم شاہ کے سر پر کھڑی ہوتی پھنکارنے لگی۔ آپ کی اتنی بڑی اور زہریلی زبان سے نظر ہٹے تو دیکھیں گے نا میری حسینہ اور دلکش زبان۔ اس سے پہلے عالم شاہ کو جواب دیتا بارش شاہ نے آنکھ ون کرتے ان کو مزید جلایا۔ بس کرو بارش، کہاں تھے تم؟ عالم شاہ جو کب سے ان دونوں کو آپس میں الجھتا دیکھ رہے تھے بلا آخر بول پڑے۔ او تو خیال آ گیا آپ کو؟ ویسے مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ آپ کو بھی بولنا آتا ہے۔ باپ کی بات پہ تنزیہ لہجے میں بولتا وہ عالم شاہ کو نظریں چرانے پہ مجبور کر گیا تھا۔ کلب سے آ رہا ہوں اور پلیز فی الحال کوئی ڈسٹرب نہ کرے، ریسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے ماتھے کو 2 انگلیوں سے مسلتے ہوئے اوپر کی جانب بڑھ گیا جبکہ پیچھے نویرہ شاہ کلس کر رہ گئی۔ عالم شاہ کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا جو تھکے تھکے قدم اٹھاتا اپنی روم کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسلام آباد کے رو پوش علاقے میں کھڑا جی شاہ ولا اپنی شان و شوکت میں بے مثال تھا۔ اس ولا کے داؤد شاہ تھے جن کی شادی جہاں آرا شاہ سے ہوئی تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، بڑے بیٹے عالم شاہ جن کی شادی نویرہ شاہ سے ہوئی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا بارش شاہ جو تقریباً 29 سال کا تھا جبکہ چھوٹی بیٹی ایزل شاہ جو 17 سال کی تھی۔ عالم شاہ نے خفیہ نکاح کر رکھا تھا جن سے ان کا بیٹا بارش شاہ پیدا ہوا تھا، مرحال شاہ جو کہ عالم شاہ کی پہلی بیوی تھی۔ بارش شاہ کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد وفات پا گئی تھی۔ ان کی موت کی اصل وجہ عالم شاہ کی لاپرواہی اور بے رخی تھی۔ مرحال شاہ کی موت کے بعد انہیں اپنے رویے کا اندازہ ہوا مگر اب کیا فائدہ؟ جب بھی بارش شاہ کو حویلی لا کر انہوں نے اس کی پرورش کرنے کا سوچتے مرحال شاہ کی روح کو سکون دینے کا سوچا مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کا دھیان بارش شاہ سے بھی بے دخل ہو چکا تھا جس کی وجہ سے بارش شاہ ان سے کوسوں دور اور خلاف ہو گیا تھا۔ اس کے بعد تھے جعفر شاہ جن کی شادی افرا شاہ سے ہوئی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا زائر شاہ جو بارش سے 2 سال چھوٹا تھا مگر اس کا جگری دوست تھا۔ ان دونوں کی دوستی کی طرف مشہور تھی، نہ صرف ریئل لائف میں بلکہ پورے سوشل میڈیا میں بھی یہ دونوں ہر طرف ساتھ ہی دکھائے جاتے تھے۔ اس کے بعد تھی شاہ ولا کی سب سے لاڈلی اور چھوٹی اولاد حرین شاہ جو کہ شادی نہایت کم عمر میں داؤد شاہ کے ایک پٹھان دوست کے بیٹے ابراہیم خان سے ہوئی تھی۔ ان کی ایک ہی اولاد تھی آئینور خان نیازی جو ایزل شاہ کی ہی ہم عمر تھی۔ شاہ ولا میں اس وقت سب چائے کی چائے انجوائے کر رہے تھے جبکہ زائر شاہ بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا جس کی بھاری آواز نے اس کو کانٹوں پہ بٹھایا ہوا تھا۔ آپ چائے نہیں پئیں گے لالا؟ ایزل شاہ نے اسے خاموش دیکھتے بے ساختہ پوچھا جس پہ زائر شاہ کی نظر اس کی جانب اڑی تھی۔ مہرون سادہ سے سوٹ میں ملبوس سکن کلر کی شال کندھوں پر اوڑھے، بالوں میں بینڈ لگائے، جتنی خوبصورت لگ رہی تھی اس کے منہ سے لفظ لالا اسے اتنا ہی برا لگا تھا۔ نہیں آپ ہی ہے، بے حد ضبط سے کہتا وہ پھر سے اپنا رخ اندر کی جانب کر گیا جہاں سے اس نے آنا تھا۔ کسی کا انتظار کر رہے ہو شاہ؟ جہاں آرا بیگم جو کب سے اسے نگاہیں اندر کی جانب ٹکائے دیکھ رہی تھی بالآخر بول پڑی۔ دادو یار شاہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اپنی دادی سے کچھ چھپا سکتا تھا؟ بالکل بھی نہیں، تبھی صاف گوئی سے بولتا اپنے پاؤں کو مسلسل ہلانے لگا۔ کہاں کی تیاری آج؟ وہ تو آوارہ ہی ہے، تم بھی اس کے ساتھ رہ کر آوارہ ہو گئے ہو۔ نویرہ شاہ اسے باران شاہ کے لیے پریشان دیکھنا ہضم نہیں ہو رہا تھا جو بھی اپنے دل کے بھڑاس نکالتے ہوئے بولی، مگر یہ ان کی قسمت کہ ہمیشہ ان کے بولے گئے الفاظ بارش شاہ کے کانوں میں پڑ جاتے تھے۔ اپنی بھی تھوڑی تعریف کیجیے نا مسز شاہ، خوبصورتی سے آنکھوں کو چھپکاتا وہ ان سے بولا تھا جس پر نویرہ شاہ نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ تمیز نہیں ہے تمہیں کیسے بات کرتے ماں سے؟ عالم شاہ نے آج پھر سے اس عورت کا ساتھ دیا تھا جس پر بارش شاہ کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ آپ نے سکھائی مجھے تمیز؟ میری ماں کو تو نگل گئے نا آپ سب، تو تمیز کون سکھاتا؟ آپ؟ ارے آپ کو تو اپنی محبوب بیوی سے ہی فرصت نہیں تھی، مجھ سے حال تک پوچھنے کی فرصت نہیں تھی، تو تمیز کی شکایت مجھ سے کیوں شاہ صاحب؟ بے حد کربناک لہجے میں بولتا وہ ایزل شاہ کی آنکھیں نم کر گیا جبکہ زائر شاہ نے سب سے مٹھیاں بھیجی تھی۔ میرا نہ صحیح اپنے باپ کی ہی خیال کر لو، ماں تربیت تو نہ کر سکی پر خون کا اثر خوب دکھا رہا ہے۔ عالم شاہ کو چپ ہوتے دیکھ کر نویرہ شاہ نے مزید آگ لگانا چاہی جب زائر نے اٹھتے بارش شاہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس عورت کو منہ لگاتے ہوئے وہ مزید خود اذیتی کا شکار ہو۔ ویٹ، مجھے جواب تو لینے دو۔
اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتا وہ ان کی جانب بڑھا جب زائر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے کہا نہ کہ چھوڑو۔ زائر کے چند الفاظ سے بارش شاہ کے پیروں کو بریک لگی تھی۔ یار میں نے کہہ دیا کہ چھوڑ تو چھوڑ دیا، ورنہ اپنے لفظوں سے ایسی خبر کھوتا کہ زندہ زمین میں دفن ہو جاتی آپ۔ لال خون آلود نگاہوں سے وحشتناک لہجے میں بولتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ ظاہر شاہ نے ایک افسردہ سی نظر سب پہ ڈالی تھی جو اپنی زبانوں کو نہ جانے کیوں لگام دیے بیٹھے تھے۔ شیم آن یو تائی جان۔ اپنی تائی پہ ایک افسوسناک نگاہ ڈالے وہ انہیں شرم دلاتا باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ایزل شاہ نے بھی خاموشی سے اپنا کپ رکھتے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھائے تھے۔ السلام علیکم مامو جان۔ السلام علیکم ممائی جان۔ شاہ ولا میں انٹر ہوتے ہی اس کی ملاقات سب سے پہلے عالم شاہ اور افرا شاہ سے ہی ہوئی تھی۔ ارے ماشاءاللہ ہمارا بچہ آیا ہے۔ عالم شاہ نے اس کی آواز پہ نظریں اٹھائی، حیرت سے اس کی جانب دیکھا جب سامنے ہی وائٹ ابائی میں ملبوس، چہرے کو اچھی طرح نقاب کور کیے وہ 17 سالہ آئینور شاہ تھی۔ سبز آنکھیں اس نقاب سے جھلکتی اپنی خوبصورتی کی مثال آپ تھی۔ کسی کو اس کا چہرہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس کی آنکھیں ایک شخص کا ایمان ہلانے کو کافی تھی۔ کس کے ساتھ آیا میرا بچہ؟ عالم شاہ اس کے کندھے کے گرد ہاتھ باندھتے اسی لیے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئے، جبکہ افرا شاہ مسکراتے ہوئے سر ہلا گئی۔ اب ان ماموں بھانجی کی باتیں مشکل سے ہی ختم ہونی تھی۔ یار تجھے پتہ ہے وہ ملانی آئی ہے؟ وہ دونوں لان میں واک کر رہے تھے جب زائر نے سرگوشی نما آواز میں اسے بتاتے کچھ جانچا چاہا۔ اس کی بات پہ بارش شاہ کے قدم ٹھٹکے تھے۔ واللہ مجھے اس لڑکی کی یہ ڈھونگ بالکل پسند نہیں ہے، بے حد ناگواری سے کہتے اس نے زائر شاہ کو قہقہ لگانے پر مجبور کیا تھا۔ ہاں ہاں، وہ ڈھونگ نہیں کرتی شاہ، وہ واقعی میں پردہ کرتی ہے۔ تو نے کبھی اس کی آنکھیں نہیں دیکھی؟ کبھی بھی کسی مرد کو دیکھ کر اس کی نگاہ ہی نہیں اٹھی۔ زائر نے جیسے اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بارش ہی کیا جو اپنی تصدیق کے بغیر ایمان لے آئے۔ ایک دن اس لڑکی کا ڈھونگ بھی تیرے سامنے ہوگا، دیکھ لینا، صاف گوئی سے کہتے وہ چاند پہ نگاہیں ٹکا گیا، جبکہ زائر شاہ نے اس کی بات پہ محض سر جھٹکا تھا۔ السلام علیکم۔ سب کو مشترکہ سلام کرتا وہ اپنی چیئر کھینچتا بیٹھنے ہی والا تھا جب کسی کو اپنی طرف گھورتے پا کر وہ آبرو اچکاتے انہیں دیکھنے لگا۔ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ نویرہ شاہ کی نگاہوں میں اپنے لیے نفرت اور حقارت بیک وقت دیکھتا کھڑے کھڑے ٹیبل پہ دونوں ہاتھ جما کر بولتا انہیں پوچھنے لگا، جس پر وہ نفرت سے آنکھیں گھماتی اپنی پلیٹ میں جھک گئی۔ اس آوارہ گندے سے اٹے چہرے کو نظر ہی نہ لگ جائے۔ اب بکواس نہ کرنا کوئی، کیونکہ میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ وہ حقدار آمیز لہجے میں بولتی اپنا کھانا کھانے لگی، جبکہ وہ ان کی بات پہ قہقہ لگا گیا۔ میرے منہ نہیں لگنا چاہتی، پھر مجھے ایسی بری نظروں سے دیکھنا ضروری چاہتی ہیں کہ مجھے نظر لگے اور میں آپ سے کم خوبصورت لگوں، رائٹ؟ وہ چیئر کو ہلکا سا پیچھے کی طرف جھکاتا زج کرنے والے انداز میں بولا تھا، جب اس کی بات پہ ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ تم نے کبھی دھیان سے اپنی شکل دیکھی بھی ہے؟ وہ استہزاء ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑانے لگی جب وہ لبوں کو دباتا چہرے کے زاویے اس قدر شاندار بنا گیا کہ ایک پل کو نویرہ شاہ بھوکلائی تھی کہ وہ لفظوں سے اس کی انسلٹ کر رہی ہیں یا بارش شاہ چہرے کے تاثرات سے ان کو نیچا دکھا رہا ہے، جبکہ ان سب کے دوران آئی نور حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جو بچوں کی طرح لڑتے کہیں سے بھی ماں بیٹا معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ باقی سب کے لیے یہ معمول کی بات تھی، تبھی سب اپنا اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف تھے، جبکہ زائر آؤٹ آف سٹی گیا ہوا تھا، ورنہ وہ اتنا تماشا تو کبھی نہ لگنے دیتا۔ بہت ہو گئی یہ جوکر والے تاثرات، میں اب مزید تمہیں دیکھ کر اپنی آنکھوں پہ ظلم نہیں کر سکتی۔ وہ بچوں کی طرح اس کو جواب دیتی اپنے ناشتے پہ جھک گئی جب بارش نے دل جلاتی نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ ہاں ہاں، واقعی آپ کا جھکا ہوا سر بتا رہا ہے کہ آپ میرے سامنے سرخرو نہیں ہو سکتی، اور آنکھوں پہ ظلم نہیں پیاری چھوٹی ماما، آنکھوں پہ نوازش ہو رہی ہے۔ اتنے اچھے اور دلکش منظر دیکھنے کو ملے نہیں کبھی، سوائے شیشے میں نظر آتی ایک ڈائن کے، کبھی برداشت نہیں کر پا رہی آپ کی آنکھیں۔ وہ بڑے طریقے سے انہیں بے عزت کرتا ان کی اوقات یاد دلا گیا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اس کی بات پہ وہ بری طرح پاگل ہوتی اپنی جگہ سے اٹھتی ٹیبل پر ہاتھ مارتی غصے سے دھاڑی تھی، جب وہ کانوں میں انگلی ڈال کر اسے حرکت دینا کان صاف کرنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ سنائی نہیں دے رہا کچھ غیر کیا؟ وہ کانوں میں کچھ دیر انگلی ہلانے کے بعد سب کو کہتا آخر میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے گویا ہوا، جبکہ باقی سب ان کی نوک جھوک پورے زور و شور سے انجوائے کر رہے تھے، کیونکہ یہ ہر اس روز کا معمول تھا جس روز یہ دونوں ایک جگہ اکٹھے پائے جاتے تھے، اور تاریخ گواہ ہے اس کی شروعات نویرہ شاہ کی کرتی تھی، مگر اس کا اختتام صرف اور صرف بارش شاہ کے ہاتھ میں تھا۔ مجھے سنائی نہیں دے رہا؟
وہ کہہ ہی رہی بکواس بند کرو۔ آئینور جو کب سے انہیں دیکھ رہی تھی معصومیت سے بولتی سب کو کھلکھلانے پر مجبور کر گئی۔ وہ بیچاری واقعی سمجھی تھی کہ بارش کو کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ تم سے پوچھا ہے میں نے، ناٹک کرنے والی ملانی؟ بارش شاہ کے بولنے پر بری طرح گرجا تھا۔ اسے اپنی لڑائی میں ظاہر کا بولنا بھی ناگوار گزرتا تھا، یہ تو پھر اس کی سب سے بڑی حریف تھی۔ آپ نے سب سے پوچھا اور سب میں تو میں بھی آتی ہوں۔ اپنی اصلی معصومیت سے سب کو زیر کرتی وہ بارش شاہ کو بے حد بری لگی تھی۔ اپنی اس چونچ کو بند رکھنا میرے سامنے، ورنہ تمہارے یہ ڈھونگ 2 پل میں ختم کر دوں گا میں، جاہل لڑکی۔ وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہا تھا مگر اس کی نگاہیں مقابل کے حجاب آلود گردن پہ ٹکی تھی۔ ان نگاہوں میں دیکھ کر کوئی زہر کیسے اگل سکتا تھا؟ جب ہی کبھی نگاہوں تک کا سفر طے نہیں کر پایا تھا وہ۔ میرا تو تمہیں کوئی خیال نہیں، کم از کم مہمان بچے کا ہی خیال کر لو۔ نویرہ شاہ کی زبان نے اب بھی سکون کرنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ آپ اور یہ بچی دونوں ہی مجھے بے حد زہر لگتی ہیں، تب بھی آپ دونوں کا خیال میرے بس کی بات نہیں، آئندہ میرے منہ مت لگے گا۔ صاف گوئی سے بولتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ آئینور نے حیرت سے اس کی پشت دیکھتے باقی سب کی طرف دیکھا۔ میں تو کبھی انہیں ملی بھی نہیں، پھر کیوں لگتی ہوں زہر؟ بیچارگی سے معصومیت سے پوچھتی وہ سب کو بے حد کیوٹ لگی تھی، کیونکہ اسے پردہ کرنے والی ہر عورت زہر لگتی ہے۔ نویرہ شاہ نے کندھے اچکاتے جواب دیا، مطلب کہ شیطان ہے؟ گہری سوچ میں ڈوبتے اس کے منہ سے جو جواب نکلا تھا سب کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ اگر انہوں نے سن لیا نا تو یہ تو واقعی شیطان بن کر دکھائیں گے، ایزل نے سرگوشی نما آواز میں کہتے اسے ڈرایا تھا، جس پر وہ سر جھٹک کر نویرہ شاہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ لیکن آپ تو پردہ بھی نہیں کرتی، آپ کیوں زہر لگتی ہیں اسے؟ اپنے ناشتے کو سائڈ کرتے رازداری سے پوچھتے وہ سب کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ بکھر گئی تھی، جبکہ نویرہ شاہ نے فقط اسے گھرنے پہ ہی اکتفا کیا۔ سب باتوں پہ دھیان نہ دیا کرو، وہ آنکھیں نکال کر بولتی اس کو ناشتے کی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ آج شیعہ ولا کی سب سے بڑی سپرد بارش شاہ کا برتھ ڈے تھا۔ پورے ولا کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ پورا شہر اس وقت فائرنگ اور آتش بازی کی ضد میں تھا۔ بارش شاہ جو ایک بگڑا ہوا نواب زادہ تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بے تاج بادشاہ تھا۔ غرور کی دنیا کا بادشاہ، بزنس کی دنیا کا بادشاہ، حسن کی دنیا کا بادشاہ، یوں کہ بادشاہت اسے وراثت میں ملی ہو۔ اپنے برتھ ڈے سے اسے بے انتہا محبت تھی، اس دن سے عشق تھا اسے، جس دن اس کی ماں نے تکلیف سہتے اسے دنیا میں لایا تھا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے جنم دن سے نفرت ہے۔ انسٹاگرام ریلز تک ٹک ٹاکس پر ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ہمیں اپنے جنم دن سے نفرت ہے۔ کیوں نفرت ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں اپنے جنم دن سے نفرت کرنے والے؟ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کتنی تکلیفوں کے بعد آپ کو اس دنیا میں لایا گیا تھا؟ آپ لوگ تو اپنی ماں کی ایک رات کی تکلیف کا مداوع نہیں کر سکتے۔ کیا اس لیے جنم دیا گیا تھا آپ لوگوں کے کہ آپ لوگ اس دن سے نفرت کریں؟ واللہ یہ ٹرینڈز کے چکر میں اپنے دماغوں کو مت بگاڑیں، بلکہ اپنے جنم دن سے محبت کریں، مل گئی زندگی کا شکریہ ادا کریں، یہ واپس نہیں ملے گی۔ آئینور آپ تیار نہیں ہوئی بیٹے؟ وہ جو اپنے لیے چائے بنا رہی تھی افرا شاہ کی آواز پہ بے ساختہ پیچھے کی جانب پلٹی۔ نہیں ممائی جان، میں اس فنکشن میں نہیں آؤں گی، وہ صاحب وہی سے بولتی ہلکا سا مسکراتی انہیں جواب دے گئی، جس پہ افرا شاہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کیوں چندا؟ افرا شاہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھتے پوچھا، جس پہ وہ محض سر نفی میں ہلا گئی۔ ممائی جان مجھے نہیں لگتا کہ میری یہاں ضرورت پڑے گی، وہ اس سارے ماحول کی طرف اشارہ کرتی کندھے اچکا گئی، لیکن پھر بھی تمہاری شرکت ہونی چاہیے، تم چاہے تو ابائی میں آ جانا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ افرا شاہ کو نہ جانے کیوں اس کا یوں اکیلے رہنا اچھا نہیں لگا، تبھی اسے پیشکش دی گئی، جبکہ ان کی بات پہ آئینور نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ کیا واقعی میں ابائی نقاب میں آ سکتی ہوں؟ اس نے کافی ایکسائٹمنٹ سے پوچھا تھا۔ اصل میں وہ خود بھی ایسے فنکشنز دیکھنے کو بےتاب تھی، مگر وہ اپنے پردے کی وجہ سے کسی کی تقریب خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پہلے بھی بہت بار اس کے پردے کی وجہ سے کئی تقریبات خراب ہوئی تھی، اس لیے اس نے ایسی تقریبات میں شامل ہونا چھوڑ دیا تھا۔ بالکل، تم ایسے بھی شامل ہو سکتی ہو، کسی کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے تمہارے ایسے آنے سے۔ محبت سے اس کا گال سہلاتی وہ اسے خوش کر گئی تھی۔ شاہ ولا آج پھر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، ہر طرف قہقہوں کی آوازیں، مہنگے پرفیومز کی خوشبو اور اونچے خاندانوں کے لوگوں کی مصنوعی مسکراہٹیں فضا میں بکھری ہوئی تھیں، جبکہ اس سارے ہنگامے کے بیچ ایک کونا ایسا بھی تھا جہاں سادگی اپنی چادر اوڑھے خاموشی سے کھڑی تھی۔ وائٹ ابائی میں ملبوس، چہرہ نقاب سے ڈھکا، صرف سبز آنکھیں نمایاں، آئینور خان نیازی آج اس محفل میں کسی چاند کی طرح الگ ہی دکھائی دے رہی تھی۔ نہ اس کے انداز میں بناوٹ تھی، نہ نظریں اٹھانے کی عادت، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں ہر نگاہ بار بار اسی کی طرف اٹھ رہی تھی۔ کدھر ہے تمہاری وہ ملانی؟ آج نظر نہیں آ رہی؟
رحمہ نے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے بارش شاہ کے قریب جھکتے ہوئے پوچھا، جبکہ بارش شاہ نے ہاتھ میں تھامی ڈرنک کو ہلکا سے گھماتے ہوئے بے نیازی سے شاہ نے اچکائے۔ اس کا یہاں کیا کام؟ میرے فنکشن میں ایسے لوگ نہیں آتے۔ اس کے الفاظ میں وہی غرور، وہی حقارت ٹپک رہی تھی جس نے ہمیشہ سب کو اس سے دور رکھا تھا، مگر پھر بھی سب اس کے گرد منڈلاتے تھے۔ اور اسی لمحے جیسے قدرت کو اس کی بات کا جواب دینا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھی آئینور خان پہ پڑی نظر۔ واٹ دی ہیل، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ غصے کو بمشکل دباتے وہ اسے وحشت ناک نگاہوں سے گھورنے لگا جس میں رحمہ نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ اور تو یہ ہے وہ ملانی، طنزیہ لہجے میں کہتے اس نے کاٹ دار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جو ارد گرد سے بے نیاز اپنے موبائل میں مگن انسٹا پہ رائتا اور بریانی کی بے وفائی والی ریلز دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے اپنے عاشق سے بات کریے، جبھی تو اتنی بے چین دکھ رہی ہے۔ رحمہ کو نہ جانے کہ اس لڑکی نے اٹریکٹ کیا تھا، جب وہ لڑکی ہو کر اس کی جانب مائل ہو سکتی تھی تو بارش شاہ تو پھر مرد تھا۔ جبھی جان پوچھ کر اس کے ذہن میں گند بھرنے لگی، وہ ایسی نہیں ہے۔ نہ جانے کیسے مگر بارش شاہ کے منہ سے یہ الفاظ نکل چکے تھے جس پہ رحمہ نے بے یقینی سے بارش شاہ کی جانب دیکھا تھا۔ یہ تم کہہ رہے ہو؟ وہ حیران در حیران تھی۔ لیکن یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس کا حساب تو لے لوں پہلے۔ اپنے آپ پہ قابو پاتا وہ بے حد غصے سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کا یہاں بیٹھنا اسے ناگوار گزر رہا تھا۔ کیسے کیسے آوارہ مرد تھے اس کی محفل میں، یہ بات وہ بخوبی جانتا تھا۔ کیا کر رہی ہو یہاں پر تم؟ بے حد غصے سے چیختا وہ اس کے سر پر کھڑا ہوتا پھنکارا تھا۔ جی؟ آئینور نے ہلکی نم آنکھیں اٹھا کر حیرت سے اس کی جانب دیکھا جس پہ بارش شاہ کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ گرے آنکھیں سبز آنکھوں سے ٹکرائی تھیں، نگاہوں کا تصادم دونوں دلوں کے تار چھڑ گیا تھا۔ واللہ یہ وفادار آنکھیں اور ان میں جھلملاتا شفاف پانی پورا کا پورا بارش شاہ فنا ہوا تھا۔ وہ اس لڑکی کے سحر میں دن بدن جگڑتا جا رہا تھا۔ پچھلے 1.5 مہینے سے وہ اس لڑکی سے اجتنابات برت رہا تھا۔ وہ لڑکیوں سے کھار کھانے والا، شادی کے نام سے نفرت کرنے والا، اس لڑکی کے سحر میں جکڑے جانے سے خوف زدہ تھا۔ یہ لڑکی جادوگرنی تھی جو صرف دلوں پر وار کرنا جانتی تھی۔ اس کے پاس ہتھیار تھا بھی تو کیا، دلکش نگاہیں۔ یہ نگاہیں اسے ساکت کر چکی تھی۔ تیری آنکھیں بھی کیا مصیبت ہے یار، میں ایک بات کہنے آیا تھا۔ نہ جانے کیسا سحر پھونکا تھا اس حسینہ نے کہ وہ اپنی بات بھولتا، شعر کے 2 مصرے اس کے گوش گزار کرتا اپنے آپ پر سے قابو کھونے لگا۔ اس کے منہ سے اشعار سنتے آئینور کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ وہ نمی جو رائتے کی بے وفائی کی وجہ سے آنکھوں میں بھری تھی، مقابل کی گھمبیر آواز نے بڑی شدت سے پیلی تھی۔ اگر اپنی خیریت چاہتی ہو تو یہاں سے دفع ہو جاؤ، دوبارہ دکھائی مت دینا۔ وہ ان آنکھوں سے گھائل ہوا تھا تو کیا باقی کے مرد پارسا تھے؟ مرد تو مرد ہوتا ہے، اگر یہ نگاہیں اس پہ وار سکتی تھی تو باقی سب کو بھی جگڑ سکتی ہیں، اور ایسا بارش شاہ ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ لاکھوں حسن کی مورتیوں کا دل توڑنے بعد ہارا بھی تو اس نقاب پوش لڑکی کی ان سبز آنکھوں پہ۔ وہ پختون خواہ کا حسن دے کر نہیں ہارا تھا، وہ ہارا تھا محض اس رنگ پہ جو اس کے سکون کی علامت تھا۔ مجھے ممانی جان نے بلایا ہے۔ اس کے غصے سے بھرپور آواز پہ دھیما سا بولتی وہ اس کو اپنی آواز کے سحر میں بھی جکڑ رہی تھی۔ واللہ یہ دل بے ساختہ وہ اپنا سینہ مسلتا اس کے آگے کھڑا ہو گیا، ایسے کہ کسی کی بھی نگاہ اس جانب نہ اٹھ سکے۔ اپنی خیریت چاہتی ہو تو دفع ہو جاؤ خانی۔ اب کی بار اس کو اس کے نام سے پکارا تھا۔ آئینور شاہ کو لگا وہ اس آواز سے پیچھا نہیں چھڑا سکے گی۔ نہ جانے کیسا ستم ڈھا رہا تھا آج کا دن۔ دونوں کو خود پر اختیار نہیں رہا تھا۔ وہ دونوں ہی اپنے جذبوں سے منکر تھے، مگر محبت ان کی یوں نگاہیں چرانے پہ جگر پاش مسکرائی تھی۔ جا رہی ہو یا خود چھوڑ کر آؤں؟ اس کی آنکھوں سے نگاہیں بچاتا وہ اس کے کان پہ پاس پھنکارتا جب ان دونوں کو اتنا قریب دیکھ کر رحمہ کا دل جل کر خاک ہوا۔ وارث تمہیں ظاہر بلا رہا ہے۔ مزید انتظار نہ ہو پاتے دیکھ کر وہ اس کی طرف قدم بڑھاتی ایک ادا سے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرتی بولی، جا رہا ہوں، اور تمہیں جو میں نے کہا ہے اس پہ عمل ہو جانا چاہیے۔ انگلی اٹھا کر وارن کرتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا جبکہ ویٹرز کو اشارے سے بہت کچھ سمجھاتا وہ مردوں کو اس کی پہنچ سے کافی دور کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ کیا لگتا ہے بارش کو اپنے جال میں پھنسا لو گی تم؟ آئینور کی کلائی تھامتے وہ اسے اپنی جانب مڑوڑتے بولی جبکہ اس کی بات اور اس پہ تضاد اس کے ہاتھ کی گرفت پہ آئینور اس کی بے ساختہ تھی۔ پلیز چھوڑیں مجھے۔ وہ بیجارگی سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں تھی جب رحمہ نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ اندھی جاہل، دیکھ نہیں سکتی کیا؟ سارا ڈریس خراب کر دیا میرا۔ جان بوجھ کر اپنے ہاتھ میں پکڑی کولڈ ڈرنک کو خود پہ گراتے وہ آئینور پہ چیخی تھی۔ اس کے چیخنے پہ سب وہاں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے جبکہ ظاہر شاہ بھی کئی پلوں میں ان تک پہنچ چکا تھا۔
میں نے نہیں۔ اس سے پہلے آئینور روتے اپنا جملہ مکمل کرتی رحمہ نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ ہولیا تمہارا ملازموں والا ہے اور زبان تو مجھے دکھا رہی ہو۔ بارش کو بھی وہی آتے دیکھ کر رحمہ نے جان بوجھ کر اپنی آواز کو مزید اونچا کیا۔ واٹ دا ہیل، کیا ہو رہا ہے یہ؟ بارش شاہ ابھی بے خبر تھا کہ رحمہ نے آئینور پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ فی الحال تو وہ بس ان سبز نینوں کو لال ہوتے دیکھ رہا تھا۔ ان میں بھرتا پانی بارش شاہ کو لے ڈوبا تھا۔ تمہاری یہ میٹ نما کزن۔ اس سے پہلے رحمہ اپنا جملہ مکمل کرتی آئینور شاہ نے اپنے کمرے کی جانب بھاگی تھی، جبکہ بارش شاہ نے رحمہ کی جانب غصے سے دیکھا تھا۔ آئندہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالنے کی غلطی بھی مت کرنا۔ انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے اسے سب کے سامنے 2 کوڑی کا کر گیا تھا۔ اس ڈریس کے پیسے اس کے منہ پر مارو اور دفع کرو اسے یہاں سے۔ تھپڑوں سے بے خبر وہ محض اس کے بولنے پہ اسے اپنے گرینڈ سرکل سے باہر نکال گیا تھا۔ اگر وہ جو جان جاتا کہ رحمہ نے اس کی ملانی پہ ہاتھ اٹھائے تو کیا وہ رحمہ کو بخش دیتا، جبکہ سب کے سامنے اتنی ذلت پر رحمہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا جو اتنے سالوں کی دوستی سے آگے کے رشتے کو 2 کوڑی کا کر گیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد 4 مہینے کو آئے تھے۔ وہ پورا شہر چھان چکا تھا۔ نہیں شہر کیا، اس نے تو جیسے اپنی سانسوں تک کو کھنگال ڈالا تھا، مگر وہ نہیں ملی۔ وہ لڑکی جس کی ایک جھلک نے اس کے اندر کے تمام غرور کو چیلنج کیا تھا، آج اس کی پہنچ سے ایسے غائب تھی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ انہی مہینوں میں بارش شاہ کی گاڑی تیز رفتار سے سنسان سڑک کو چیرتی جا رہی تھی، مگر اس کے دماغ میں بس ایک ہی چہرہ تھا، سبز آنکھیں، وہ نقاب، وہ لہجہ ملانی۔ سوات کا ہر گھر، ہر کونا، اس کی ماں باپ، دوست، بہن بھائی سب سے پوچھ ڈالا، مگر ہر کوئی اس کا علمی کا اظہار کرتا اسے جلتے توے پہ بٹھا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سب جانتے ہیں وہ کہاں ہے، مگر وہ سب اسے سزا دے رہے تھے۔ اس نے شاہ ملا کے ہر کونے کو دیکھ ڈالا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کئی بار کھولا تھا، جیسے امید ہو کہ وہ اچانک وہاں کھڑی مل جائے گی۔ اس کی یادوں میں وہ پاگل ہو گیا تھا، اتنا پاگل کہ اس نے رحمہ کے ہاتھ کو ناکارہ بنا دیا تھا۔ جلدے بھاپ اڑاتے پانی میں اس کا ہاتھ ڈالتے وہ اسے اپنی ملانی پہ ہاتھ اٹھانے کی سزا دے چکا تھا، مگر اپنے دل کا کیا کرتا؟ اس دل کا جسے اس کی جھلک دیکھے بغیر قرار نہیں آ رہا تھا۔ کلب پارٹی سب چھوڑ چکا تھا۔ وہ مسجد کی طرف نہ دیکھنے والا آج بھی وقت کی نماز مسجد میں ادا کرتا تھا۔ افرا شاہ سے لے کر ہر نوک جھوک تک سے پوچھ ڈالا، مگر ہر طرف بس ایک ہی جواب تھا، ہم اس کے حوالے سے لا علم بارش۔ اور یہی چند الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے، لا علم بارش، ہم کا علم بارش۔ وہ لڑکی جسے وہ ایک نظر برداشت نہیں کر پاتا تھا، آج اسی کی عدم موجودگی اس کی وجود کو کھا رہی تھی۔ یہ کیسا کھیل تھا، کیسی اذیت تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی بریک کی اور سیدھا ولا کے اندر داخل ہوا۔ قدموں میں اب بھی وہی غرور تھا، مگر آنکھیں مرجھائی ہوئی شکست خوردہ تھی۔ وہ پہلی بار ٹوٹا تھا، ایسا نہیں کہ اس نے کبھی درد نہیں دیکھا تھا۔ وہ درد بانٹنے والوں میں سے نہیں، درد دینے والوں میں سے تھا، مگر آج جو اس کے اندر ہو رہا تھا وہ اس کی اپنی سمجھ سے باہر تھا، جیسے کسی نے اس کے سینے میں ہاتھ ڈال کر دل کو مٹھی میں جکڑ لیا ہو اور ہر سانس کے ساتھ اسے مروڑ رہا ہو۔ بارش شاہ سیدھا ہال کے بیچ آ کے رکا تھا جہاں سب موجود تھے، عالم شاہ، نویرہ شاہ، افرا شاہ، حتیٰ تک کہ حرین شاہ بھی، مگر آج پہلی بار وہ کسی سے الجھن نہیں آیا تھا، نہ طنز، نہ قہقہا، نہ وہی غرور۔ آج اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، ایسا کچھ جو اس گھر میں کسی نے اس کے اندر کبھی نہیں دیکھا تھا، بے بسی۔ ڈیڈ، شاید یہ پہلی بار تھا کہ وہ اپنے باپ کو باپ بلا رہا تھا۔ اس کی آواز نکلی تو خود اسے اپنی آواز پہ یقین نہ آیا، بھاری ٹوٹی ہوئی، جیسے کسی نے گلے میں کانٹے بھر دیے ہو۔ عالم شاہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، یہ وہ لہجہ نہیں تھا جس میں ان کا بیٹا ان سے بات کرتا تھا۔ میں قربان میرا بچہ۔ وہ تو جیسے اپنی بیٹی کی ایک پکار پہ دل لٹانے کو آگے آئے تھے۔ حویلی کا ہر فرد اس کی اذیت سے واقف تھا۔ ظاہر شاہ نے یہ دن کیسے گزارے تھے اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ مجھے وہ چاہیے ڈیڈ۔ کئی قدم آگے بڑھاتے ہوئے اپنی باپ کی گود میں سر رکھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، وہ آنسو جس نے اپنی ماں کی موت کے بعد بہانا چھوڑ دیے تھے، جن کو بہانے کے بعد وہ پتھر دل ہو چکا تھا۔ پہلے بھی ایک عورت نے رلایا تھا، اب بھی ایک عورت ہی رلا رہی تھی۔ پلیز مجھے بتا دے وہ کہاں ہے۔ اس کے لفظوں میں لرزش تھی۔ وہ بارش شاہ جو سب کے سامنے لوگوں کو زمین میں گاڑ دیتا تھا، آج اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھا کسی کے ملنے کی بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ کا بیٹا مر جائے گا، یہ کہتے ہوئے اس کی سانسیں کئی بار اٹکی تھیں۔ آپ کے بیٹے نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، کبھی نہیں۔ اس کی خطرناک باتوں پہ وہاں ہر شخص کا دم نکل رہا تھا، جبکہ ایک درد تھا جو بارش کے لبوں سے ٹکرا کر بکھر رہا تھا۔ مگر آج مانگ رہا ہوں، آج پہلی بار مانگ رہا ہوں، مجھے وہ دے دیں، مجھے میری ملانی دے دیں۔
اس کے لفظوں نے کمرے کی فضا کو جکڑ لیا تھا، ہر شخص ساکت تھا۔ نویرا شاہ جو ہمیشہ اس پہ لفظوں کی تیر برساتی تھی، آج اس کے درد پہ آنسو بہا رہی تھی، کیونکہ یہ وہ بارش شاہ نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ ڈیڈ، میری سانسوں کو سکون نہیں مل رہا، یہ دیکھیں، یہ تو چل بھی نہیں رہی، کچھ کری نا ڈیڈ۔ ہچکیوں سے روتا وہ کوئی چھوٹا سا بچہ معلوم ہو رہا تھا۔ اپنے باپ کا ہاتھ تھامتے اس نے اپنے سینے پر رکھا تھا، جیسے دل کو قرار دینے، انہیں اپنے درد کا اندازہ کروانا چاہ رہا تھا۔ میرا دل پاگل ہو رہا ہے، لمحہ لمحہ کوئی مجھے اندر سے کھا رہا ہے، میں سو نہیں پا رہا، میں سانس نہیں لے پاتا راتوں کو، مجھے وہ یاد آتی ہے، مجھے پہلے موم یاد آتی تھی، اب وہ بھی یاد آتی ہے۔ کیا میں ساری زندگی یوں ہی محبت کو ترستا رہوں گا ڈیڈ؟ اپنے چہرے پر ہاتھ جمائے وہ پاگلوں کی طرح بولتا جا رہا تھا، جبکہ عالم شاہ کی آنکھوں سے آنسو گرتے اپنے بیٹے کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ پہلی دفعہ نویرا شاہ کو اپنی ماں ہونے پہ افسوس ہوا تھا۔ وہ کیوں اس لڑکے سے نفرت کرتی آ رہی تھی؟ فقط اس لیے کہ یہ ان کی سوکن کی اولاد تھی، وہ سوکن جو انہوں نے کبھی دیکھی بھی نہ تھی۔ میں ہوں نا اپنے بچے کے پاس، مجھے معاف کر دو میرا بیٹا، میں ایک اچھی ماں نہیں بن سکی، اچھی ماں کیا، میں تو ایک ماں بھی نہ بن سکی۔ نویرا شاہ اس کے قریب ہی زمین پہ بیٹھتی روتے ہوئے اس اونچے لمبے مرد کو اپنے سینے سے لگا گئی، اور یہ پہلی بار تھا کہ اس حویلی میں وہ ماں بیٹا گلے لگ کے دھاڑی مار مار کر روئے تھے۔ کون کہتا مرد نہیں روتا؟ مرد روتا ہے، عشق سب کروا لیتا ہے۔ وہ محبت کو ترسا ہوا مرد اپنی ماں کی آغوش ملتی ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ وہ باپ کی شفقت سے محروم شخص آج ان سب کو اپنا درد دکھاتے سب کے دلوں کو ایک روک دے گیا تھا۔ آپ سب مجھے بتا کیوں نہیں دیتے کہ وہ کہاں ہے؟ کیا کسی کو وارث پہ رحم نہیں آتا؟ اس کی آواز میں شکوہ تھا، درد تھا، ضد بھی تھی، ایسی ضد جو ٹوٹنے کے بعد اور خطرناک ہو جاتی ہے۔ نویرا شاہ کے کندھے پر سر رکھتے وہ سوال کر رہا تھا، جس کے جواب میں باقی سب کے پاس سوائے آنسو کے کچھ بھی نہیں تھا۔ سیدھا ہوتے اس کی نگاہ نویرا شاہ کے اوپر پڑی تھی۔ یہ وہی عورت تھی جسے وہ ہر لفظ میں ذلیل کرتا تھا، آج وہ ان کے سامنے جھک کر بیٹھا تھا۔ آپ تو میری چھوٹی مما ہے نا؟ اس کے لفظ سن کر نویرا شاہ کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ ان کو لگا کسی نے ان کے اندر کچھ توڑ دیا ہو، کسی نے ان کو جھنجھوڑ دیا ہو۔ پلیز آپ اپنے شوہر سے کہیے نا، وہ مجھے میری ملانی واپس لوٹا دیں۔ اس کی آواز اب سرگوشی تھی، مگر اس میں وہ شدت تھی، ایسی شدت جو کئی چیخوں سے بھی زیادہ گہری ہوتی ہے۔ مجھے اس سے عشق ہو چکا ہے۔ یہ اعتراف عشق کھلا ہے، بے رحم اور ظالم۔ مجھے اس کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی، پلیز پلیز میں آپ کے ہر طعنے سنوں گا، آپ مجھے جتنا ذلیل کرنا چاہیں کر لیں، میں برداشت کر لوں گا، مگر مجھے اس سے جدا مت کریں۔ آج ان آنسوؤں نے بہت بہتے ہوئے ان کے سارے غرور کو بہا دیا تھا۔ میں نے سب کو رلایا ہے، آج مجھے رونے دیں، مگر اسے مجھ سے دور مت رکھیں۔ وہ سب اسے جواب دینا چاہتے تھے، مگر کسی کی قسم میں بندھے ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بھی بول نہیں پا رہے تھے۔ ان سب کو خاموش دیکھ کے وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اسے لگا کوئی کچھ بولے گا، وہ کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا، جیسے امید ہو کہ کوئی بولے گا، کہ کوئی اسے روک لے گا، مگر جب کچھ نہ ہوا تو اس نے آہستہ سے سر جھکا لیا، ایک کڑوی سی مسکراہٹ لبوں پہ آئی اور وہ مڑ گیا۔ قدم بھاری تھے، جیسے ہر قدم پہ زنجیر بندی ہو۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں نہیں گیا، بلکہ اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ کبھی نہیں جاتا تھا۔ وہ دروازہ جسے اس نے ہمیشہ نظر انداز کیا تھا، آج وہی دروازہ اس کے لیے آخری سہارا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، اندر خاموشی تھی۔ وہ چند قدم اندر آیا اور پھر جیسے اس کے اندر کی ساری طاقت ختم ہو گئی، وہ وضو بنانے کی نیت سے واش روم کی طرف بڑھتے وہ اپنے اندر ختم ہوئی ہمت کو پیدا کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے نکلتے ایک جانب بچھائے گئے جانماز پر کھڑے ہوتے وہ پھر سے اپنا ضبط کھو گیا تھا۔ دل بے قابو تھا، اس نے بڑی مشکل سے پیشانی زمین پر رکھی تھی۔ یا اللہ! اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، مگر اسے ہمت نہیں ہاری تھی۔ میں بہت برا ہوں، میں مانتا ہوں میں نے گناہ کیے ہیں، بہت کیے ہیں۔ اس کی سانسیں بکھر رہی تھی، ہر لفظ کے ساتھ آنسو زمین پر گر رہے تھے۔ میں نے تیری دی ہوئی زندگی کو مذاق بنایا، کلب پارٹیز، گناہ سب کچھ کیا میں نے، کسی کا دل نہیں دکھایا، کسی کی عزت نہیں کی۔ اس کی آواز میں پچھتاوا تھا، سچا مگر بے رحم۔ لیکن آج میں تیرے سامنے کھڑا ہوں خالی ہاتھ لوٹا ہوا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے کانپتے ہوئے۔ مجھے سزا دے دے، میرے سارے گناہوں کی سزا دے دے، مجھ سے سب کچھ لے لے، میرا غرور، میری طاقت، میری دنیا، سب کچھ لے لے۔ اس کی آواز بلند ہوئی، گویا کہ وہ اپنے رب تک پہنچنا چاہ رہا تھا۔ لیکن مجھے میری ملانی دے دے۔
یہ کہتی ہی اس کی آواز کئی ٹکڑوں میں بکھری تھی۔ یا اللہ، وہ میری نہیں ہے، میں جانتا ہوں میں اس قابل نہیں ہوں، مگر میرا دل، یہ دل نہیں مانتا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے اپنی بے بسی ظاہر کی۔ یہ دل ڈرا سے مانگ رہا ہے، ہر سانس میں سے مانگ رہا ہے۔ دوبارہ پیشانی زمین سے لگاتے وہ سسکا تھا، آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، تو دلوں کا حال جانتا ہے، تو جانتا ہے میں کیسا تھا اور آج کیسا ہوں۔ اس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ میں بدل جاؤں گا، میں سب چھوڑ دوں گا، وہ سب کچھ جو تجھے ناپسند ہے، بس ایک بار، مجھے بس ایک بار میرے نصیب میں اسے لکھ دے۔ اس کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے، یوں کہ وہ آسمان کو تھام لینا چاہتا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں اسے کبھی تکلیف نہیں دوں گا، میں اسے اپنی آنکھوں کی طرح رکھوں گا۔ یا اللہ، مجھے اس کی جدائی میں نہ جلا، میں نہیں سہ پا رہا۔ آیا کہ اس کی آواز اب بہت دھیمی ہو گئی تھی، مگر ہر لفظ دل چیر رہا تھا۔ تو چاہے تو سب کچھ بدل سکتے ہیں، میری تقدیر بھی، اس کی تقدیر بھی۔ یا اللہ، مجھے وہ دے دے۔ وہ دیر تک اسی طرح گڑ گڑاتا رہا، روتا رہا، مانگتا رہا، یہاں تک کہ اس کی آواز ختم ہو گئی، آنسو خشک ہو گیا، مگر دل کی پکار ختم نہ ہوئی۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے سر اٹھایا تھا۔ گرے آنکھیں اس وقت سرخ تھیں، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، مگر ان آنکھوں میں پہلی بار ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس نے اپنا درد کہیں رکھ دیا ہو۔ وہ آہستہ سے اٹھا، قدم لڑکھڑائے، مگر وہ سنبھل گیا۔ کچھ سالوں بعد، کیسا ہے میرے جگر کا ٹکڑا؟ اس کے بالکل قریب آتے وہ اس کے کان کے پاس جھکتے سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ آئی نور، جو پورے زور و شور سے ناول پڑھنے میں مصروف تھی، اس کی آواز پہ بھکلاتی ہوئی چیخ مارتی اپنی جگہ سے اچھلی۔ اللہ اللہ، بارش ڈرا دیا مجھے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے وہ بے حد خفگی سے بولتی۔ بارش شاہ کو کافی کیوٹ لگی تھی۔ اللہ اللہ، بارش کی جان، میری پناہیں آپ کی ہی واسطے ہیں۔ بارش شاہ بھی اس کے کہے لہجے کو نقل کرتا اپنے دونوں بازو واں کرتا آنکھ بند کر گیا تھا۔ آئی نور بے ساختہ سرخ پڑی تھی، مقابل کے سحر زدہ الفاظ اسے سکون نہیں لینے دیتے تھے۔ شٹ اپ بارش۔ جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو اسے شٹ اپ کال دیتی۔ وہ دوبارہ سے ناول پہ نگاہ جما گئی، جب سامنے ہی شاہ جی اور اوزی شاہ جانے تمنا کے کریکٹر کا باتھ ٹب والا سین دیکھتے اس کے ہاتھوں سے ناول گرتے گرتے بچا تھا۔ اس کے چہرے پر حیا کی لالیاں دیکھتے بارش شاہ نے حیرانگی سے اس کے ہاتھ سے پکڑی کتاب کو دیکھا، جسے اب وہ پیچھے کی جانب کر کے چھپانے کی کوششوں میں تھی۔ دکھائیں کیا پڑھی تھی؟ اس کے ہاتھ سے کتاب لینے کی کوشش میں وہ تھوڑا سا آگے ہوا، جب آئی نور بھوکلاتی پیچھے کو لیٹ گئی۔ بالکل نہیں، یہاں کیا کریں؟ جائیں، جا کر اپنا کام کریں۔ ناول کو مکمل اپنے نیچے دبے وہ گڑ گڑاتی بولی، جب بارش شاہ نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے دکھائیں آپ کیا کر رہی ہیں؟ اب کی باعث کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ اسے بہت برا لگتا تھا آئی نور کا خود سے کچھ بھی چھپانا۔ نہیں دوں گی کہا نا، آپ ضد مت کریں اور جائیں یہاں سے۔ اس کی سنجیدگی کو خاطرے ملائے بغیر آئی نور شاہ اپنی بات پہ اٹل رہی تھی۔ جب دو پل اس کی جانب دیکھنے کے بعد بارش شاہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ باہر دوستوں کی طرف جا رہا ہوں، شاید آج نہ آ سکوں گھر۔ وہ تفصیل سے اسے بتاتا اس کے جواب کا منتظر تھا۔ ناول والی بات دوبارہ نہیں کی تھی۔ مقابل نے انکار کر دیا تھا تو بارش شاہ پہ فرض تھا اس انکار کو سر خم کر کے تسلیم کرنا۔ اچھا ٹھیک ہے، ظاہر لالا کی شادی تک تو آ ہی جائے گی نا؟ اس کی لمبی فہرست دیکھتے آئی نور شاہ نے تنزیہ نظروں سے کہا، جس پر وہ ہلکا سا مسکراتا اس کے طنز پہ خم سر قبول کر گیا۔ بالکل آ جاؤں گا، اتنا خوبصورت وقت ایسے ہی تو ہاتھوں سے نکلنے نہیں دوں گا۔ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے کافی شدت پسندی سے جواب دیتا تھا اس نے، جب کہ اس کی بات پہ آئی نور کھلکھلائی تھی۔ اب اگر آپ اس طرح فقط میری باتوں پہ بھی شرمانے لگے تو بندہ بشر سے سانس لینا مشکل ہوگا۔ آنکھوں میں پھیلتی شرارت کو پیچھے کرتا وہ اب کی بار واقعی اس عورت پہ نثار ہوا تھا۔ بندہ بشر سے باتیں کروا لوں بس۔ آئی نور شاہ نے جلدی سے اپنے گالوں پہ ہاتھ رکھتے اس کو ٹوکتے شرارت سے کہا، جب بارش کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ بندہ بشر کے عمل برداشت کر نہیں پائیں گے، تبھی بندہ بشر باتوں میں گزار کرتا ہے۔ معنی خیسی سے جواب دیتا وہ پریشے کو سر تا پیر سرخ کر گیا تھا۔ بارش اپنے چہرے کے بدلتے رنگوں کو محسوس کرتے ہوئے چیخی تھی، جب بارش اس کی چیخ پہ ہنستا ہوا سر پیچھے کو پھینک گیا تھا۔ بارش کی جان، شدت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ ہمیشہ والی پکار سے اسے مسمرائز کر گیا تھا۔ اس رات کے بعد عالم شاہ نے آئی نور کو اس کے حالات کے متعلق آگاہ کرتے اسے واپس حویلی آنے کا کہا تھا۔ پارٹی والی رات آئی نور شاہ کو اپنے فارم ہاؤس میں بھیجنے والے عالم شاہ ہی تھے۔
اپنی بیٹے کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت دیکھ چکے تھے، تبھی اسے راہ راست پہ لانے کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا، مگر وہ اتنا ٹوٹ جائے گا یہ ان میں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ جب یہ اگلے دن ہی حویلی میں اس کی واپسی نے ہر طرف قہرام مچا دیا تھا۔ بارش شاہ نے پورے اسلام آباد میں نیاز دلائی تھی، جبکہ آئی نور جو پہلے ہی اس کی حقیقت سے واقف تھی، اس کے معافی مانگنے اور گناہوں کا راستہ چھوڑنے پہ بے تحاشا خوش ہوئی تھی اور اسے معاف کر گئی تھی۔ وہ اس کی خاطر اللہ کے قریب ہو گیا تھا تو وہ کیوں نہ اللہ کے جاری کردہ احکام پہ عمل کرتی، اسے معاف کرتی۔ کچھ دنوں بعد ہی ان کی دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی، جبکہ آج ان کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ جانتی ہے میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے آپ ملی ہیں، مطلب آپ سمجھے مجھے دنیا میں ہی جنت مل گئی نور۔ اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتا وہ آئے نور کو خود پہ رش کرنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ اچھا اب زیادہ شوخی نہ ہو، اب آپ جائیں، بیوی کے ساتھ بہت رشتہ نبھا لیا، آپ تھوڑا سا دوستوں کے ساتھ بھی نبھائیں۔ سمجھداری سے اسے سمجھاتی ہوئے بارش شاہ کو زندگی سے بھرپور قہقہہ لگانے پہ مجبور کر گئی۔ میری چھوٹی سی عقلمند جان۔ اس کے گال پہ لب رکھتا وہ محبت سے ماتھے پہ اپنا نرم گرم لمس چھوڑتا اس کی بات پہ ہمیشہ کی طرح سر خم کر گیا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک آخری بوسہ اس کے ماتھے کو لیتا وہ جانے لگا جب آئی نور نے اس کی شرٹ کو 2 انگلیوں سے پکڑتے اسے روکا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ بے ساختہ حیران ہوا تھا جب آئی نور اپنے سر پہ دوپٹہ اوڑھتی آنکھیں بند کیے کچھ پڑھنے لگی۔ اس کے یوں پڑھنے پہ اور پھر اس پہ تضاد آئی نور کا یوں اس کے سینے پہ پھونکنا، واللہ یہ سحر انگیز لمحہ۔ بارش عالم شاہ سر تا پیر اس عورت کے قدم بوس ہوا تھا، وہ اپنے ہر عمل سے اسے ایسے ہی بے بس کرتی تھی۔ نہیں کرے نور، نہیں کرے، اتنی خوش قسمتی کیسے برداشت کروں میں؟ نم آنکھوں سے اس کے قریب ہوتے اس کے بالوں پہ ہونٹ ٹکاتا وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا، جبکہ آنسو کا ایک قطرہ بے ساختہ آئی نور خان کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ کچھ پل یوں ہی اس کے بالوں میں سر رکھنے کے بعد وہ اس کے کان کے قریب جھکا۔ محبتوں کا شکریہ میری جان۔ اس کے کان کے لو پہ لب رکھ کر بولتا وہ دوبارہ اس کی طرف نظر اٹھائے بغیر باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ آئی نور کتنی ہی دیر اس کے لمس کے حسین احساس میں کھڑی اس کی خوشبو کو محسوس کرنے لگی۔ واللہ یہ مرد، آنکھیں موند کر سوچتی وہ دنیا جہاں کے سارے حسین لمحوں کو ایک ساتھ جی گئی تھی۔